خدا یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پاسٹر نعیم تمام کی طرف سے سلام پہنچے۔ آج ہم ایک انتہائی اور اہم اور سنجیدہ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، جس کا تعلق نبوتی کلام کرنے والوں اور نبوتی کلام سننے والوں پر مشتمل ہے۔ یاد ہے، نبوتی کلام کرنے والوں اور نبوتی کلام سننے والوں کی روحانی جسمانی زندگی کے نفع اور نقصان کا دار و مدار سچی اور جھوٹی نبوت پر مشتمل ہے۔ اگر نبوتی کلام سچائی پر مشتمل ہوگا تو نبوتی کلام کرنے اور سننے والوں کو درست رہنمائی کے باعث روحانی جسمانی زندگی کو درست سمت اور برکت ملے گا۔ اگر نبوتی کلام جھوٹی باتوں پر مشتمل ہوگا تو نبوتی کلام کرنے اور سننے والوں کو غلط رہنمائی کے باعث روحانی جسمانی زندگی کو غلط اور گمراہ کو سمت اور لعنت ملے گی۔ پھر سچی اور جھوٹی نبوت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے بائبل مقدس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور بائبل مقدس نبوتی کلام کے 3 ذرائع یا 3 سرچشموں کا بیان کرتی ہے۔ ان 3 ذرائع پر باری باری ہم غور کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے حزقیل کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی آیت نمبر 1 سے شروع کر کے آیت نمبر 3 تک اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے نبی جو نبوت کرتے ہیں ان کے خلاف نبوت کر، اور جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتے ہیں ان سے کہہ، خداوند کا کلام سن۔ خدا یوں فرماتا ہے کہ احمق نبیوں پر افسوس جو اپنی ہی روح کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ نبوتی کلام کا پہلا ذریعہ یا پہلا سرچشمہ انسانی روح واضح طور پر یہاں پر بیان ہے، کیونکہ اس حوالہ سے بالکل واضح ہے کہ بعض اوقات نبوتی کلام کرنے والے انسانی روح سے یا انسانی دل سے اپنی بات کو بنا کر کلام کرتے ہیں، اور یرمیہ بھی 23ویں باب اور اس کی آیت نمبر 16 میں کہتا ہے کہ وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں۔ واضح ہوا کہ نبوتی کلام کا پہلا ذریعہ، نبوتی کلام کا پہلا سرچشمہ انسانی روح یا انسانی دل ہے، جس سے انسان دل کی بات بنا بنا کر لوگوں کو یہ کہہ کر بہکاتے ہیں، لوگوں کو غلط رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ دوسرا نبوتی کلام کا ذریعہ یا سرچشمہ باطل روح ہے۔ اس کے لیے ہم تواریخ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ تواریخ کی کتاب میں بھی یہ واضح طور پر یہ بیان موجود ہے۔ تواریخ کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 21 تک ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند نے فرمایا کہ شاید اسرائیل اخیاب کو کون بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رماد جلاد میں مقتول ہو۔ اور کسی نے کچھ کہا۔ تب ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں اسے بہکاؤں گی۔ خداوند نے اس سے پوچھا، کس طرح؟ اس نے کہا، میں جاؤں گی اور اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ خداوند نے کہا، تو اسے بہکائے گی اور غالب بھی ہوگی، جا اور ایسا ہی کر۔ اس حوالہ سے بھی واضح ہے کہ بعض اوقات انسانوں میں جھوٹ بولنے والی روح لوگوں کو بہکاتی ہے تاکہ غلط راہ اختیار کر کے لوگ نقصان اٹھائیں۔ اور نبوتی کلام کا تیسرا ذریعہ یا سرچشمہ روح القدس ہے، یا پاک روح ہے، یا خدا کی روح ہے، یا خدا ہے۔ اس کے لیے ہم سیموئیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اور سیموئیل کی کتاب اس کا 10واں باب
اور اس کی پہلی آیت سے شروع کر کے آیت نمبر 7 تک ہم اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سیموئیل نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر یعنی ساؤل کے سر پر ڈالی اور اسے چوما اور کہا، کیا یہی بات نہیں کہ خدا نے تجھے مسح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو؟ جب تو آج میرے پاس سے چلا جائے گا تو زلزا میں جو بنیامین کی سرحد میں ہے راکھل کی گور کے پاس 2 شخص تجھے ملیں گے اور وہ تجھ سے کہیں گے کہ وہ گدھے جن کو تو ڈھونڈنے گیا تھا مل گئے، اور دیکھ اب تیرا باپ گدھوں کی طرف سے بے فکر ہو کر تمہارے لیے فکر مند ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیا کروں؟ پھر وہاں سے آگے بڑھ کر جب تو تبور کے بلوت کے پاس پہنچے گا تو وہاں 3 شخص جو بیتیل کو خدا کے پاس جاتے ہوں گے تجھے ملیں گے، ایک تو بکری کے 3 بچے، دوسرا روٹی کے 3 گردے، تیسرا مے کا ایک مشکیزہ لیے جاتا ہوگا، اور وہ تجھے سلام کریں گے اور روٹی کے 2 گردے دیں گے، تو ان کو ان کے ہاتھ سے لے لینا، اور بعد اس کے تو خدا کے پہاڑ کو پہنچے گا جہاں فلسطینیوں کی چوکی ہے، اور جب تو وہاں شہر میں داخل ہوگا تو نبیوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی ہوگی تجھے ملے گی، اور ان کے آگے ستار اور دف اور بانسلی اور بربط ہوں گے اور وہ نبوت کرتے ہوں گے۔ تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے۔ اس حوالہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حقیقی یا سچی نبوت کا سرچشمہ خدا یا خدا کا پاک روح ہے یا خدا کی روح ہے۔ اور یاد رکھیں سچی نبوت ہمیشہ نشانات بلکہ واضح نشانات کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور پڑھے گئے حوالہ میں سیموئیل نبی نے ساؤل کو پیش آنے والے تمام حالات کے نشانات جو ہے واضح طور پر دیے۔ سچی نبوت کا پہلا نشان ساؤل کو یہ دیا گیا کہ جب تو راکھل کی قبر تک پہنچے گا تو وہاں تجھے 2 شخص ملیں گے اور وہ تجھ سے کیا کہیں گے کہ تمہارے باپ کے گمشدہ گدھے وہ مل گئے ہیں، اب تمہارا باپ جو ہے وہ تیری طرف سے فکر مند ہے، تمہارے لیے فکر مند ہے، تیرے لیے فکر مند ہے۔ یہ ایک پہلا واضح نشان۔ اور سچی نبوت کا دوسرا واضح نشان یہ تھا کہ جب تو بیتیل کو جاتا ہوگا وہاں تجھے 3 شخص ملیں گے، ایک کے پاس بکری کے 3 بچے ہوں گے اور دوسرے شخص کے پاس روٹی کے 3 گردے ہوں گے اور تیسرے شخص کے پاس مے کا ایک مشکیزہ ہوگا، اور وہ تجھے سلام کریں گے اور روٹی کے 2 گردے دیں گے اور تو ان سے لے لینا۔ یہ سچی نبوت کا دوسرا واضح نشان ہے۔ سچی نبوت کا تیسرا واضح نشان ساؤل کو یہ بتایا گیا جب تو خدا کے پہاڑ کو پہنچے گا، وہاں فلسطینیوں کی چوکی، اور جب تو شہر میں داخل ہوگا تو نبیوں کی ایک جماعت اونچے پہاڑ سے یا اونچے مقام سے اترتی ہوگی اور وہ تجھے ملے گی، اور ان کے آگے آگے ستار، دف، بانسری اور بربط والے ہوں گے اور وہ نبوت کرتے ہوں گے۔ یہ سچی نبوت کا تیسرا واضح اور بڑا اہم نشان ہے۔ اور سچی نبوت کا چوتھا واضح نشان یہ تھا کہ تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ اور سیموئیل کی کتاب اور اس کے 10ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، ایسا ہوا کہ جو ہی اس نے سیموئیل سے رخصت ہو کر پیٹھ پھیری۔ سچی نبوت کا یہ نشان ہے کہ جیسے ہی اس نے سیموئیل سے رخصت ہو کر پیٹھ پھیری، خدا نے اسے دوسری طرح کا دل دے دیا اور وہ سب نشان اسی دن وقوع میں آئے۔ واضح ہوا سچی نبوت کرنے والا ہمیشہ نبوت کے ساتھ نشانات دیتا ہے۔ اگر نشانات نہ ہوں
تو ایمانداروں کا نبوتی کلام کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیں اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھ کے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ہمیشہ نبوتوں میں امتیاز کر سکیں گے کہ سچی یا جھوٹی نبوت میں کیا فرق ہے۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کی وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آمین۔